السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایک نکھٹو کو بیوی نے کام کاج کے لیے کہا۔ سست الوجود کے پاس اور تو کچھ نہ تھا، ایک مرغی تھی، اٹھائی اور بازار کو چل دیا کہ بیچ کے کاروبار کا آغاز کرے۔ راستے میں مرغی ہاتھ سے نکل بھاگی اور ایک گھر میں گھس گئی۔ وہ مرغی کے پیچھے پیچھے گھر کے اندر گھس گیا۔ مرغی کو پکڑ کے سیدھا ہوا ہی تھا کہ خوشرو خاتون خانہ پہ نظر پڑی۔ ابھی نظر چار ہوئی تھی کہ باہر سے آہٹ سنائی دی۔ خاتون گھبرائی اور بولی کہ اس کا خامند آ گیا ہے اور بہت شکی مزاج ہے اور ظالم بھی۔ خاتون نے جلدی سے اسے ایک الماری میں گھسا دیا، لیکن وہاں ایک صاحب پہلے سے تشریف فرما تھے۔ اب اندر نکھٹو کو کاروبار سوجا، آئیڈیا تو کسی جگہ بھی آ سکتا ہے۔ سو اس نے دوسرے صاحب کو کہا، مرغی خریدو گے؟ اس نے بنا کے کہا کہ یہ کوئی جگہ ہے اس کام کی؟ نکھٹو نے کہا، خریدتے ہو یا میں شور کروں؟ مجبور ہو کے اس نے کہا، بولو کتنے کی دو گے؟ نکھٹو نے جواب دیا، 100 روپے کی۔ اس شخص نے پوچھا، اتنی مہنگی؟ نکھٹو، خریدتے ہو یا میں شور کروں؟ 100 روپے کی مرغی بیچ کر نکھٹو بہت خوش ہوا۔ ایک دم دماغ میں روشنی ہوئی۔ نکھٹو نے اسے پوچھا، اوئے مرغی بیچو گے؟ دوسرا شخص، تمہارا دماغ تو خراب نہیں؟ نکھٹو، بیچتے ہو یا کروں شور؟ دوسرے شخص نے مرے ہوئے لہجے میں بولا، کتنے کی لوگے؟ نکھٹو بولا، 50 روپے کی۔ اللہ سے ڈرو، ابھی 100 کی مجھے بیچی ہے۔ اللہ سے ڈر ہے تو یہاں الماری میں کیوں گھسے بیٹھے ہو؟ دیتے ہو یا کروں شور؟ نکھٹو نے مرغی 50 کی خریدی اور چپکا کے بیٹھ گیا۔ لیکن ابھی کہاں، ابھی تو بزنس شروع ہوا تھا۔ نکھٹو نے پھر اسے پوچھا، مرغی خریدو گے؟ اگر عورت کا شوہر باہر مورچہ سنبھالے نہ بیٹھا ہوتا تو وہ اس نکھٹو کا سر توڑ دیتا، لیکن بے بسی سے بولا۔ دوسرا شخص نے بولا، کتنے کی دو گے؟ نکھٹو، چلو کیا یاد کرو گے، 80 روپے دے دو۔ حالانکہ ابھی میں نے یہ 100 روپے کی بیچی تھی، لیکن واپسی کسی طور پر واپس آ گئی ہے۔ بے بسی کے شدید احساس کے ساتھ پہلے شخص نے مرغی خرید لی۔ مرغی بیچو گے؟ مرغی خریدو گے؟ بیچو گے یا خریدو گے یا میں کروں شور؟ قصہ مختصر، مرغی خریدتے اور بیچتے نکھٹو نے 400 روپے کما لیے۔ اور ہاں، بتانے کی بات کہ آخر میں اس نے مرغی واپس خرید لی۔ اس کامیاب تجارت کے بعد جب گھر واپس لوٹا تو نیک دل بیوی نے سارا ماجرا سن کے حرام کی کمائی کا فتویٰ لگا دیا اور کہا کہ یہ کمائی گھر میں نہیں آئے گی۔ جھگڑا بڑھا تو اگلے روز قاضی شہر کے پاس جانے کا فیصلہ ہوا۔ میاں بیوی قاضی کی عدالت میں پہنچے تو قاضی یہ کہہ کے عدالت چھوڑ کر بھاگا کہ اوئے تم یہاں بھی آ گئے ہو، میں نے اب یہ مرغی نہیں خریدنی۔ بابا جی کہتے ہیں، جس حساب سے پٹرول بڑھ رہا ہے، سمجھ آ رہا ہے کہ دجال گدھے پر بیٹھ کے کیوں آئے گا۔ ایک عمارت میں آگ لگی ہوئی تھی۔ عمارت کا مالک بچاؤ بچاؤ پکار رہا تھا، کوئی آگ بجھاؤ کی دہائی دے رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص بڑے سے دیگچے میں پانی بھر کر عمارت کی طرف جا رہا ہے۔ اس نے آواز دی، شیخ صاحب، آپ کی مدد کا بہت شکریہ، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ شیخ صاحب بولے، احسان کی کوئی بات نہیں، میں اگر گھر پر پانی گرم کرتا تو کافی گیس خرچ ہو جانی تھی، احسان تو آپ کا ہوگا مجھ پر۔ ایک عورت مر گئی، اس کا جنازہ جا رہا تھا۔ جنازے کے آگے ایک کتا اور پیچھے لمبی آدمیوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ ایک آدمی نے پوچھا،
یہ کیا ہے؟ جنازے کے آگے کتا؟ شوہر نے جواب دیا، اس کتے نے میری بیوی کو کاٹ لیا تھا اور وہ مر گئے۔ آدمی، یہ کتا مجھے دے دو ایک دن کے لیے۔ شوہر، تم کیا سمجھ رہے ہو؟ یہ سب میری بیوی کے جنازے میں آئے ہیں، یہ بھی کتا لینے آئے ہیں، چلو لائن میں لگو۔ بیوی، یہ چھوٹے والے گلاس ٹھیک رہیں گے۔ شوہر، نہیں، یہ بڑے والے لے لیتے ہیں، آسانی رہے گی۔ بیوی، میرا خیال ہے آج کل چھوٹے گلاسوں کا رواج ہے تو میں نے یہی لینے ہیں۔ دکاندار بات کو سنبھالتے ہوئے، بھائی جان، آپ کی وائف صحیح کہہ رہی ہے، بڑے گلاس تو پرانے دور میں استعمال ہوتے تھے، چھوٹے بہتر ہیں۔ شوہر غصے سے دکاندار کو دیکھتے ہوئے، جس کام کا پتہ نہ ہو اس میں ٹانگ نہیں پھنساتے، چھوٹے گلاسوں میں میرا ہاتھ نہیں جاتا، میں ان کو دھوؤں گا کیسے؟ خاوند مالی مشکلات کا شکار ہو گیا۔ ایک دن گھر میں پریشان بیٹھا تھا کہ بیگم نے پیچھے سے آ کر کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اپنی انگلی سے ہیرے کی انگوٹھی اتار کر دیتے ہوئے بولی، یہ لیں اور اسے بیچ کر اپنی ضرورت پوری کر لیں۔ خاوند تھوڑی دیر چپ رہا اور پھر چلا چلا کے رونا شروع کر دیا۔ بیوی حوصلہ دیتے ہوئے بولی، آپ نے ہی تو خرید کر دی تھی، پیسے اور آ جائیں گے تو پھر اور لے دیجئے گا۔ خاوند روتے ہوئے بولا، رونا تیرے اثار پر نہیں آ رہا، بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ انگوٹھی بھی نکلی ہے۔ ایک آدمی کو ساگ بہت پسند تھا، وہ روزانہ گھر ساگ پکواتا۔ کھانے بیٹھتے تو وہ ہمیشہ اپنے بیٹے سے کہتا، بیٹا کھانا بسم اللہ سے شروع کیا کرو ورنہ شیطان کھانے میں شامل ہو جاتا ہے۔ بیٹا ہر بار بسم اللہ کہنا بھول جاتا۔ ایک دن وہ بسم اللہ کہے بغیر ساگ کھانے ہی والا تھا کہ شیطان خود آ گیا اور روتے ہوئے بولا، کنجرا، کدی تے بسم اللہ کہہ لیا کر، ساگ کھا کھا کے میں مرن والا ہو گیا واں۔ ایک عورت اپنے شوہر سے بولی، میں دن رات تمہارے کام کرتی ہوں ملازم کی طرح، مجھے بھی اب تنخواہ چاہیے۔ شوہر نے کہا، ٹھیک ہے، تنخواہ مل جائے گی، لیکن ایک شرط ہوگی۔ بیوی بولی، کون سی شرط؟ شوہر بولا، اگر مجھے کام پسند نہ آیا تو میں ملازم تبدیل کر لوں گا۔ بیوی بولی، نہیں نہیں، میں تو مذاق کر رہی تھی، آپ تو سیریس ہی ہو گئے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔